الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 51 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اولو العزم کے واقعات کسی قدر بیان فرمائے ہیں قصص النبیین کے انداز سے۔ یہ بات ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ قرآن حکیم میں انبیاء اور رسول کے واقعات دو انداز سے بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں ایک انداز کو قصص النبیین کہا جاتا ہے اور ایک انداز کو انباء الرسول کہا جاتا ہے۔ انباء الرسول میں رسولوں کے وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جس میں رسول کسی قوم پر مبعوث ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دیا، اور جن لوگوں نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ جبکہ اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انباء الرسول کا انداز نہیں ہے، بلکہ قصص النبیین کا انداز ہے، یعنی نبیوں کے واقعات اور قصے۔ اس سے پہلے ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے پڑھ چکے، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی ولادت کا واقعہ ہم نے پڑھا، پھر حضرت مریم سلام علیہا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ تفصیل سے ہمارے سامنے آیا، اور پھر تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت جو انہوں نے اپنے والد صاحب کو دی، آزر کو، اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ اب آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ پھر کچھ اور انبیاء اور رسول کے چیدہ چیدہ واقعات کو بیان فرما رہے ہیں، اور یا یوں کہا جائے کہ صرف ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے علیہ السلام۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ ایک مخلص برگزیدہ شخص تھے اور رسول نبی تھے، یعنی نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوئے تھے۔ اس کے معنی در حقیقت یہی ہیں جو ہمارے سامنے بارہا آ چکا، کہ وہ جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے ان کی طرف اللہ کی عدالت بن کر آئے تھے، کہ ان کا فیصلہ انہوں نے اسی دنیا میں چکا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو طور کے مقدس کنارے سے آواز دی، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ان کو اپنے قریب بلایا۔ ہم ان سے کچھ راز کی باتیں کر رہے تھے۔ نجیہ یعنی کچھ رازدارانہ گفتگو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، طور کے ایک مقدس کنارے میں انہیں آواز دی اور ان سے باتیں کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے ان کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنا کر انہیں مددگار کے طور پر دے دیا۔ اس طرح سے یہ 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا۔ اب اگلی آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کیجئے علیہ السلام۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے۔ یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اپنے والد صاحب سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اپنے ذبح کیے جانے کی سے متعلق کیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور جب اس کی تکمیل کا وقت آیا تو بغیر کسی ادنیٰ تردد کے انہوں نے اپنی گردن چھری کے نیچے کر دی اور گویا کہ سر تسلیم خم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اس کا وہ مصداق بن گئے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے۔ در حقیقت تمام شریعت کی بنیاد انہی 2 چیزوں پر ہے، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ۔ اور یہاں ان کا ذکر اس وجہ سے بھی کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے، یعنی مشرکین مکہ قریش کے لوگوں کو، وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے، مگر انہوں نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ضائع کر دیا تھا اور دونوں سے وہ بے پرواہ ہو گئے تھے۔
آگے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک وہ ایک پسندیدہ انسان تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اسماعیل علیہ السلام کے تذکرہ کرنے کے بعد ایک اور نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا تذکرہ کریں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ صدیق نبی، ایک راست باز اور سچے نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت کم تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء میں سے ہیں، اور یہی زیادہ عام خیال ہے، اس لیے کہ بائبل میں جن بزرگ کا نام ہنوک بتایا جاتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہی ادریس علیہ السلام ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیمی علیہ السلام کی طرح ان کو بھی اونچے مرتبے تک پہنچایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا۔ من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، یہ آدم کی اولاد میں سے سب کے سب، اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے ہیں۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ان کو چن لیا، ان کو برگزیدہ کر لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کو جب رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے تھے روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر، اور سر تسلیم خم کر دیتے تھے، سجدہ میں گر جاتے تھے۔ یعنی در حقیقت یہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے تعریض کی ہے جو نبیوں کے نام لیوا تو تھے، مگر اللہ کی آیات کو سن کر نہایت تکبر اور رعونیت کے ساتھ انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا تذکرہ کیا کہ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی تھی تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے، جبکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، قرآن حکیم کی آیت سنائی جا رہی ہے، تمہارے تکبر میں ہی اضافہ ہو رہا ہے، تمہاری سرکشی میں ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، لہذا یہاں پر سجدہ بھی کر لینا چاہیے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ فسوف یلقون غیا، سو ان قریب وہ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے یہ تمام کے تمام سرگزشت سنائی گئی۔ گویا در حقیقت مخاطبین سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر افسوس، ابراہیم اور یعقوب اور دوسرے جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہونے کا تم دعویٰ تو کرتے ہو، مگر ان کے لائے ہوئے تمام دین کو تم برباد کر بیٹھے ہو۔ اور اس میں خاص طور پر نماز کو ضائع کر دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز در حقیقت وہ چیز ہے جو صبح و شام بندے کو وہ عہد یاد دلاتی ہے جو اس نے اپنے رب سے باندھ رکھا ہے۔ یعنی ہماری نماز میں بھی وہ عہد ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہمارے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یقیناً تمام انبیاء کے نماز میں بھی اسی طرح کی کوئی عہد ضرور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ در حقیقت یہ نماز ضائع ہو جائے تو جلد یا بدیر آدمی پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اتباع شہوات یعنی خواہشات کی پیروی کرنے کا جو ذکر ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق سے محرومی ہے۔ جب آدمی اپنے خواہشات کی پیروی پر تل جاتا ہے تو پھر وہ انفاق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ اصل معنی کا ذکر کر دیا تاکہ زکوٰۃ اور انفاق کی طرف اشارہ بھی ہو جائے، اور نماز اور زکوٰۃ دونوں کے ضائع کر دینے کا سبب بھی سامنے آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بڑی خوبصورت انداز سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے وہ باغات میں ہوں گے، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جن کا رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو کہ غیب میں ہے، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اور اس کا وعدہ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ تو یقیناً پورا ہو کے رہے گا۔
لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ اس میں یعنی اس جنت میں کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ان کے لیے وہاں سلام ہی سلام ہوگا، یعنی ایک دوسرے کی طرف سے بھی اور اللہ کے فرشتوں کے طرف سے بھی سلام ہوگا، یعنی وہ ہر جگہ ان کا خیر مقدم سلام اور تحیت سے کریں گے۔ لہم فیہا رزقہم فیہا بکرۃ وعشیٰ، ان کا رزق صبح شام اس میں مہیا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم اور جان اور دل اور دماغ کی تمام عنایات صبح و شام اللہ تبارک تعالیٰ اس جنت پر انہیں وہاں فراہم کریں گے، انہیں وہاں وہ ملتی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس جنت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے، من کانا تقیہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اب یہاں سے آگے ایک پورا پیراگراف در حقیقت ایک جملہ معترضہ ہے، جس میں جبریل علیہ السلام کی زبان سے ان کے دیر سے آنے پر معذرت بھی ہے، اور وہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شوق اور اضطراب تھا اور عجلت اور جو بے قراری تھی، اس پر صبر کی تلقین اللہ تبارک تعالیٰ نے کی کہ صبر کیا کریں اور انتظار کیا کریں۔ ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ اپنی قوم پر اتمام حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی تھا، تو لہٰذا اس طرح کی غیر معمولی ذمہ داری کو جلد از جلد اور سرخروئی کے ساتھ پورا کر دینے کی خواہش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک فطری طور پر تھی۔ اور پھر مخاطبین قریش کے لوگ بھی بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو یہ ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نازل نہیں کر دیا جاتا، اور اس کے علاوہ آپ کے دل کو تمام قوت بھی اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے ملتی تھی، روح کی زندگی، عقل کی رہنمائی، اور آپ کے ارادے کو استحکام اور ثبات، یہ بھی در حقیقت قرآن ہی سے حاصل ہوتا تھا۔ تو اس لیے آپ اس کو جلدی پا لینے کا آپ کے اندر ایک فطری طور پر شوق پیدا ہوتا تھا۔ تو اگلی ان آیتوں میں اس بے قراری اور عجلت پر صبر اور انتظار کی تلقین کی گئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، کہ جس کا اظہار آپ کی طرف سے بعض ایسے موقع پر بھی ہوا ہوگا یقیناً جب وحی کے آنے میں کچھ تھوڑا سا وقفہ ہو جاتا ہوگا۔ تو ان آیت میں پہلی قابل توجہ چیز تو یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طرح کی معذرت ہے کہ اگر ہم جلدی جلدی آپ کے شوق اور انتظار کی تسکین کے لیے وحی لے کر نہیں اترتے تو اس میں ہماری کسی کوتاہی کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ ہمارا اترنا تو تمام تر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہی تحت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو ہم نہیں اتر سکتے، اور نہ ہم آپ کے پاس کوئی وحی لا سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہمیں کوئی دخل نہیں ہے، ہم صرف اللہ ہی کے احکام کی بجا آوری پر مامور ہیں۔ تو دوسری چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کی حیثیت اصل میں واضح ہو گئی کہ سب پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اللہ ہی کا مکمل کنٹرول ہے۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی سر منہ اپنے دائرے سے تجاوز کر سکے، کہ یہ کوئی اقدام اپنے ارادے سے کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فراموش کرنے والا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا کہ وہی لانے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ اور فرشتوں کی اس حیثیت کا واضح ہونا ان مشرکین عرب کی حماقت پر بھی در حقیقت ضرب لگانے کے لیے ضروری تھا، جو اس حماقت میں مبتلا تھے کہ جو فرشتوں کی پوجا کر کے یہ اس آس میں بھی بیٹھے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ اپنے باپ سے کچھ سفارش کر کے کچھ کہہ سن کر وہ ان کو بخشوا ہی لیں گی۔ تو ان در حقیقت بیوقوف لوگوں کو یہ اصل میں بیان کرنا تھا کہ حضرت جبرائیل کا یہ بیان سنا کر اصل میں یہ آگاہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، بے بسی کا یہ حال ہے، تو اور فرشتوں کا کیا معاملہ ہوگا کہ جن کی کہ تم پوجا کر رہے ہو۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے آگے آیت نمبر 64 سے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم ہی سے اترتے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور وہ بھی جو اس کے درمیان میں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ مطمئن رہیں آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیر ہوئی ہے تو کسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر ہوئی ہے، آپ کا رب آپ کو بھول نہیں گیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ زمین اور آسمانوں
اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو پس اسی کی بندگی اختیار کریں اور اسی کی بندگی پر آپ جمے رہیں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کہ آپ کے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے، یعنی جب اس کا کوئی ہم پایا نظیر و مثیل اور ثانی نہیں ہے تو مطمئن رہیے اس کے ارادوں میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں بن سکے گا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، حضرت جبریل علیہ السلام کی گفتگو جو کہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر نقل فرما دی، اس کے بعد پھر آیت نمبر 66 سے اب گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جا رہا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا، کہ انسان یہ کہتا ہے، اور یہاں انسان سے مراد در حقیقت قریش ہیں، کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان، تو کیا انسان کو یاد نہیں آتا، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کوئی شے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربک، سو آپ کے رب کی قسم، لنحشرنہم والشیاطین، ہم ان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے اور ان کے شیاطینوں کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے، یعنی ان شیاطینوں کو جن کی یہ جنوں اور انسانوں میں پیروی کرتے تھے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ان سب کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ جثیا، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے مجرموں کی طرح۔ ثم لننزعن من كل شیعہ، پھر ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے وہ بنے رہے، تاکہ اب جہنم میں جھونکے جاننے والوں میں سب سے آگے ہوں وہ۔ ثم لنحن اعلم بالذین، پھر ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر جاننے والے بھی ہم ہی ہوں گے، ہم اولا بہا صلیہ، جو سب سے زیادہ مستحق ہوں گے کہ وہ جہنم میں جا پڑیں۔ یہ در حقیقت مشرکین کی غلط عقیدہ شفاعت پر بھی ایک لطیف تعریض ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش تو وہ کر سکے گا جس کے بارے میں اللہ سے زیادہ واقف ہونے کا کوئی دعویٰ کر سکے، کوئی کہہ سکے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ واقف ہوں۔ اور بھلا ایسا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکے کہ فلاں کو آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ بڑا نیک آدمی ہے، اس وجہ سے آپ اس کو کچھ مت کہیے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ اس کو سیدھے جنت میں بھیج دیجیے۔ تو بھلا کسی کے یہ مجال ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکے؟ تو رحمان کے مقابلے میں کرنے والوں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو لازماً اس میں داخل ہونا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ ایک طے شدہ بات ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پورا کرنا آپ کے رب کے ذمے ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو اللہ سے ڈرتے رہے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرتے رہے ہیں۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ان کو جو ظالم ہیں، جنہوں نے اپنے جانوں پر جو ظلم ڈھانے والے تھے، اسی میں ہم گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے چھوڑ دیں گے، یعنی مجرموں کی طرح وہ بیٹھے ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیاتیں سنائی جاتی تھیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ انکار کرنے والے، یہ منکرین ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، کہ ذرا بتاؤ کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، کس کی بیٹھک میں زیادہ لوگ ہیں۔ یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہم بہتر ہیں، تو آگے ہم کمتر کیوں ہو جائیں گے آخرت میں؟ جب اللہ نے یہ سب یہاں ہمیں دیا ہے اس دنیا میں، ہماری مجلس بھی بہتر ہے، ہمارے زیادہ فالوورز ہیں، ماننے والے بھی ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اور تم محروم رہے ہو تو لہٰذا تم وہاں بھی محروم رہو گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہیں کہ جو کہ ہلاک کر کے چھوڑی ہیں۔ ہم احسن اساسا و ریا، جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں بڑھی ہوئی تھی۔ کل من کانا فی الضلالہ، ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، ان کے معاملے میں رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کرے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے،
اما العذاب و اما الساعہ، خواہ وہ عذاب الہی ہو اور یا قیامت کی گھڑی ہو۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو اس وقت وہ خوب جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا ہے اور کس کا جتھا جو ہے وہ کمزور ہے۔ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ اہل ایمان کا درجہ کمتر ہے اور ان کا جتھا کمزور ہے، اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا درجہ جو ہے وہ برا ہو گیا ہے اور اب کس کا درجہ کمزور ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اس کے برخلاف جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والے اچھے اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور انجام کار کے لحاظ سے بھی۔ یہ در حقیقت اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ یہ جلدی نفع کے بجائے، یعنی دنیا کا جو نفع ہے وہ جلدی ہے، اس کے بجائے ان چیزوں پر نگاہ رکھو گے جو آخرت میں کام آنے والی ہے، تو پھر اطمینان رکھو کہ اللہ کی ابدی بادشاہی تمہارے لیے منتظر ہے جو تمہیں ملے گی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وقال لأوتین مالا وولدا، اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی طرح مال اور اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا۔ یعنی یہ کسی کوئی ایک شخص کا یہاں پر حوالہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص گروہ کی ذہنیت کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتوں کو اپنے رب کا عطیہ نہیں ہے بلکہ اپنا ذاتی استحقاق اور اپنی قابلیت کا کرشمہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ملا ہے، یہ میری محنت اور میری کوشش، میری ذہانت اور میری فطانت سے یہ مجھے ملا ہے۔ قرآن میں اصل میں یہاں الذی یا التی کے ساتھ تمثیل اور تصویر کا یہ اسلوب کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے اور یہاں پر بھی یہ اختیار کیا گیا۔ اگر غور کیجئے تو یہ بالکل مطابق واقعہ بھی ہے، اس لیے کہ قریش مکہ کے تمام جو بڑے بڑے لوگ تھے، سادات و شیوخ تھے، وہ اصل میں اسی خط میں مبتلا تھے۔ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان سے انہوں نے کوئی عہد لے لیا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، وہ جو کہتا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے۔ ونمد له من العذاب مدا، اور اس کے اس ادعا کے باعث اس کے حق میں عذاب ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ونرثه ما یقول، اور وہ جن چیزوں کے مدعی ہیں اس کے وارث ہم ہو جائیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے سامنے فردن فردن اکیلے حاضر ہوگا وہ شخص۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کے سوا آلہہ معبود بنا رکھے ہیں۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث، ان کے لیے پشت پناہ ہو۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہاں کوئی ان کا پشت پناہ نہیں ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یعنی جن کی بھی یہ بندگی کرتے تھے، جن کی بھی یہ عبادت کرتے تھے، جن کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، جن ہستیوں کو، وہ ساری کی ساری ہستیاں اس وقت صاف انکار کر دیں گے کہ یہ ہمیں نہیں عبادت کرتے تھے، ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہمیں نہیں بلاتے تھے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ الٹے وہ ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یعنی جن کے بارے میں وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ یہاں پر ہم ان کی ڈیگے چڑھا رہے ہیں، یہاں پر ہم ان کی نظر نیاز کر رہے ہیں، یہاں پر ہم ان کے ہر سال عرس مناتے ہیں، تو ضرور یہ ہمیں چھوڑا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں الٹے یہ ان کے مخالف بن کر وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کافروں پر ہم نے، ان منکروں پر ہم نے شیاطین کو چھوڑ دیا ہے؟ یعنی یہ اسی سنت الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سورہ زخرف کی آیت 36 میں بیان ہوئی، جس کا کہ حوالہ ہم یہاں پر کئی مرتبہ دے بھی چکے ہیں کہ جو لوگ رحمان کی یاد دہانی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان پر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تؤذہم عزا، اور وہ یہ کیا کرتے ہیں وہ شیاطین، وہ انہیں خوب اکسا رہے ہوتے ہیں، انہیں اور زیادہ اکساتے ہیں برائی پر۔ فلا تعجل علیہم، سو ان کے خلاف فیصلے کے لیے آپ جلدی نہ کریں، ان کا فیصلہ تو ہوا چاہتا ہے۔ انما نعد لہم عدا، ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، ہم تو بس دن گن رہے ہیں، ان کے دن گنے جا چکے ہیں، بس ان کا وقت آ چکا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، انہیں یاد دلائیے جس دن ہم متقی کو، پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کر کے لے کر آئیں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ لا یملکون الشفاعہ،
اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کا اختیار نہیں ہوگا، نہ تو کوئی ان کی سفارش کرے گا، نہ ان سے پوچھا جائے گا، نہ ان سے کہا جائے گا کوئی سفارش لاؤ، ایسا کوئی اختیار انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو، یعنی اس طرح کا کوئی عہد ظاہر ہے کہ کسی نے بھی نہیں لے رکھا ہوگا، اس لیے ان مجرموں کے لیے شفاعت کا، سفارش کا کوئی امکان نہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اب پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کہ ایک بدترین شرک مبتلا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی ہیں۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے یہ ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ قرآن کے مخاطبین میں سے دیکھا جائے تو یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں کسی نہ کسی صورت میں اس شرک کے مرتکب ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کی اولاد بنائی، اور تینوں کے ہاں اس کا محرک یہی تھا کہ در حقیقت کچھ ہستیاں تو ایسی ہونی چاہیے جو اپنی شفاعت سے ہم کو اللہ کی گرفت سے بچا لیں، یعنی ہم رحمان کی، اللہ کی نافرمانی کریں، اور کچھ ہستیاں ایسی ہوں کہ جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا لیا ہے، کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو تم نے بڑی ہی سنگین بات کہی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کر لی ہے۔ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ نہ اللہ کی غیرت اس کو گوارا کرتی ہے، اور نہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی اپنے رب کے بارے میں اسے گوارا کر سکتا ہے۔ یعنی زمین آسمان سب لرز اٹھتے ہیں اس بات سے۔ زمین آسمان اور پہاڑوں کو اگر اللہ روک کر نہ رکھے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے اور غضب سے پھٹ جائیں گے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے شائن شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، رحمان کو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کی کوئی بیٹا ہو، اولاد ہو، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمہاری ضرورت ہوتی ہے اولاد اور بیٹا، اس لیے کہ تم اس دنیا میں نہ تو ہمیشہ سے ہو اور نہ ہمیشہ رہو گے، تو اس لیے رحمان کے کو تو یہ لائق ہی نہیں، رحمان کے تو یہ شائن شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں، سب رحمان کے حضور عبد، بندوں ہی کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، بندوں ہی کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ کوئی بھی کسی اور حیثیت سے پیش نہیں ہوگا کہ یہ رحمان کے بیٹے ہیں تو یہ رحمان کے فلاں رشتہ دار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، ایسا نہیں، بلکہ سب کے سب اللہ کے بندے کی حیثیت سے آخرت میں حاضر ہوں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ گنتی میں کسی غلطی کا امکان ہے اور نہ اس کا کہ کوئی اس کے قابو سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہوگا فردا، فردن فردن، اکیلا ہر شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے اپنے حضور میں محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب ان کا خیر مقدم فرشتے بھی سلام اور تحیت کے ساتھ کریں گے، وہ خود بھی ایک دوسرے کو مبارکباد سلامت کہہ رہے ہوں گے، اور ان کا رب بھی سلام اور رحمت سے ان کے لیے اپنی خوشنودی کا اظہار کرے گا۔ گویا رحمان کی طرف سے ان کے لیے ہر طرف محبتی کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے سہل اور آسان بنا دیا، موضوع بنا دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، کہ آپ ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دے دیں جو کہ ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور انذار کر دیجئے ان لوگوں کو، خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو جو کہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، لدّا ہیں، ہٹ دھرم قسم کی قوم ہے۔ یعنی بیان کیا کہ یہ قرآن ہی ادھر ہے جس کے ذریعے سے آپ دعوت دے دیجئے۔ اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن کو انتہائی آسان بنایا، آپ یہ ان کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ بشارت ہو جائے ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اور جو کہ بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں
جو کہ ہر قسم کے لوگ ہیں وہ ان کو تنبیہ حاصل ہو جائے اور ان کو آپ خبردار کر دیجئے اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا ہے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو؟ تم سنتے ہو کچھ ابھی وہ موجود ہیں وہ قومیں جو کہ ہلاک ہو گئی ہیں؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا کسی کی بھنک کہیں تم سنتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قومیں بے نام و نشان ہوئی ہیں آپ کی تکذیب کے نتیجے میں، یہ لوگ بھی جو آپ کی اس وقت تکذیب کر رہے ہیں ایک دن اسی انجام کو پہنچیں گے۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں، آپ کا کام صرف انذار اور بشارت ہے۔ آپ خبردار کر دیجئے اور بشارت دے دیجئے، اور اس کے لیے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے وہ نہایت موضوع اور مدلل ہے، لہذا اسی کتاب کے ذریعے سے آپ انذار کیجئے۔ پھر وہ آپ اور آپ کی قوم کی زبان ہی میں ہے، آپ کے مخاطبین سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی بہانہ اب باقی نہیں رہا، چنانچہ اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے کہ اسی کے ذریعے سے، اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے تذکیر و نصیحت اور اتمام حجت آپ کرتے رہیے، اور اتمام حجت کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ اس آیت پر یہ سورہ مریم اپنے ختام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔